السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النازعات کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ النازعات سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے 79 نمبر پر آتی ہے۔ عدد پارہ اس کا یعنی کون سے پارے میں ہے تو یہ 38 پارے میں ہے۔ آیات کی تعداد 46 ہے، الفاظ 179 اور حروف 762 ہیں۔ اس سے پچھلی صورت سورۃ النبا ہے اور اس سے آگے آنے والی صورت سورۃ عبس ہے۔ سورۃ النازعات کا نزول سورۃ النبا کے فوراً بعد ہوا تھا، کیونکہ اس کا مضمون یہی بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کا موضوع قیامت اور زندگی کے بعد موت کا اس بات ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ خدا کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا۔ آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا تاخیر بجا لاتے ہیں اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل اسی خدا کے حکم سے کائنات کا نظام دھرم بھرم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے کوئی دشوار کام ہے ہی نہیں جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو۔ بس ایک جھٹکا دنیا کے اس نظام کو دھرم بھرم کر دے گا، اور دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکایک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ گے۔ اس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے جس کو وہ اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ رسول کو جھٹلانے اور اس کی ہدایت و رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لو، اس سے عبرت حاصل کر لو۔ اس روش سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں انجام بھی اپنا ایسا ہی دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ جس خدا کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا، اس کے لیے تمہاری بارگرد تخلیق آخر کیوں مشکل ہوگی؟ صرف ایک فقرے میں امکان آخرت کی یہ دلیل پیش کرنے کے بعد زمین اور اس کے سر و سامان کی طرف توجہ دلائی گئی جو زمین میں انسان اور حیوان کی زندگی کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ یہ اشارہ کر کے اس سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کرے کہ آیا اس حکیمانہ نظام میں انسان جیسی مخلوق کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر اس کا محاسبہ کرنا مقتضائے حکمت نظر آتا ہے، یا یہ کہ وہ زمین ہر طرح کے کام کر کے مر جائے اور خاک میں مل جائے، ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے اور کبھی اس سے حساب نہ لیا جائے کہ ان اختیارات کو اس نے کیسے استعمال کیا اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا۔ اس سوال پر بحث کرنے کے بجائے اگلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے دائمی اور ابدی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں بندگی سے تجاوز کر کے اپنی حد سے سرکشی اور دنیا ہی کے فائدوں اور لذتوں کو مقصود بنا لیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا۔ آخر میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ وہ یہ سوال تھا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، رسول کا کام صرف خبردار کر دینا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور۔ اب جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے، اور جس کا جی چاہے بے خوف ہو کر شتر بے مہار کی طرح چلتا رہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو وہی لوگ جو اس دنیا کی زندگی پر مر مٹے تھے
اور اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف چند گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل برباد کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، حقیقت ہے صداقت بھی قیامت آ کے رہنی ہے، یہ کہتی ہے رسالت بھی قیامت آ کے رہنی ہے، قیامت ہی قیامت ہے، قیامت آ کے رہنی ہے، یہ کہتی ہے نبوت بھی قیامت آ کے رہنی ہے۔ ظہور اس کا قریب آیا، اچانک ہی یہ آنی ہے، یہ کہتی ہے ہدایت بھی قیامت آ کے رہنی ہے، زمانے پھٹ کے رہنا ہے، زمینیں سب اگلنا ہے، یہ کہتی ہے ولایت بھی قیامت آ کے رہنی ہے، حقیقت ہے صداقت بھی قیامت آ کے رہنی ہے، یہ کہتی ہے رسالت بھی قیامت آ کے رہنی ہے، قیامت ہی قیامت ہے، قیامت آ کے رہنی ہے، یہ کہتی ہے نبوت بھی قیامت آ کے رہنی ہے۔ پہاڑوں نے توڑنا ہے، سمندر نے تو بہنا ہے، یہ کہتی ہے فراست بھی قیامت آ کے رہنی ہے، بشر نے بھی بکھرنا ہے، قمر نے نور کھونا ہے، یہ کہتی ہے دیانت بھی قیامت آ کے رہنی ہے، حقیقت ہے صدا